السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک قرضدار کا واقعہ بتاتی ہوں جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ قرض کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ قرض خواہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ شخص ایک تاجر کے پاس گیا اور اس سے 500 دینار بطور قرض مانگے۔ قرض کی مقدار 500 دینار تھی۔ تاجر نے پوچھا، یہ قرض کب واپس کرو گے؟ اس نے کچھ عرصے میں واپسی کا وعدہ کیا۔ اس نے وہ رقم لی اور قرض خواہوں کو ادا کر دی۔ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا اور اس کی حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ قرض کی واپسی کا مقررہ وقت آ گیا۔ اس کے پاس قرض کی واپسی کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ تاجر آیا اور کہنے لگا کہ قرض کی واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ اس شخص نے کہا، باخدا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تاجر کی شکایت پر مقروض شخص کو قاضی کے پاس لے جایا گیا۔ قاضی بولا، تم قرض واپس کیوں نہیں کر رہے ہو؟ مقروض نے کہا، باخدا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ قرض ادا کرنے تک اسے قید میں رکھا جائے۔ اس نے قاضی سے درخواست کی کہ اسے ایک دن کی مہلت دی جائے۔ وہ اپنے گھر والوں سے مل کر انہیں بتا کر واپس آ جائے گا۔ قاضی بولا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم کل واپس آ جاؤ گے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میرے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں نہ آؤں تو گواہ رہنا کہ میں امت محمدیہ میں سے نہیں۔ قاضی اس ضمانت کی قدر و قیمت جانتا تھا۔ قاضی نے اسے اس شرط پہ جانے دیا کہ وہ اگلے دن آ جائے گا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ قاضی نے اسے قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بیوی نے پوچھا، قاضی نے آپ کو چھوڑ کیسے دیا؟ اس نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر چھوڑا گیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ضامن ہیں، لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے لگے۔ دیکھیں کیسے مصیبتیں دور ہوتی اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ وہ درود پڑھتے سو گئے تو اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت قریب ہیں، بس ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل ذکر اور درود پاک کی کمی کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بلا شبہ مجھے ہی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، صبح حاکم کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تیری طرف سے تیرا قرض ادا کرے۔ اسے میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری طرف سے فلاں شخص کو میرا قرض ادا کر دو۔ اگر وہ تیری بات نہ مانے تو اسے کہنا کہ میرے پاس 2 نشانیاں ہیں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 نشانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہنا کہ تم ہر رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہو۔ گزشتہ رات تمہیں تعداد پوری ہونے کے حوالے سے شک ہو گیا تھا، اسے بتانا کہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔ اس شخص کی جان میں جان آئی۔ اگلے دن وہ حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میری طرف سے میرا قرض ادا کر دیں۔ حاکم نے پوچھا، تمہاری سچائی کا ثبوت کیا ہے؟ وہ بولا، میری سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہر رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 بار درود بھیجتے ہو۔ گزشتہ رات آپ کو تعداد میں شک ہو گیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔ حاکم رو پڑا۔ اس نے اسے بیت المال سے 500 دینار اور اپنی جیب سے 2500 دینار دیے۔ حاکم نے اسے قاضی کے پاس جانے کو کہا۔ جب وہ قاضی کے پاس گیا تو اسے اپنی ملاقات کا مشتاق پایا۔ قاضی نے کہا، مجھے تمہاری برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ قاضی نے اسے 500 دینار دے کر کہا، یہ مال لو اور اپنا قرض ادا کرو۔ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اگر تم اس کا قرض ادا کرو گے تو روز قیامت تمہیں اجر سے نوازا جائے گا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے تو قرض خواہ مقروض کو گلے لگا لیتا ہے۔
تمہاری برکت سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کا قرض معاف کرو گے تو روز قیامت تمہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ 500 دینار بھی تمہارے ہی لیے ہیں۔ 500 دینار کا مقروض 4000 دینار کے ساتھ گھر پہنچا، جبکہ اس کا قرض بھی ادا ہو گیا تھا۔ یہ درود پاک کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ درود شریف آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مصیبت کے وقت باعث رحمت ہے۔